अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये कल वाले मैच की पिक्चर है। इस मोमेंट पे इंग्लैंड ऑलमोस्ट मैच हार चुका था इटली से, लेकिन इस सेव पे एक दफा फिर उम्मीद पैदा हुई कि शायद अभी एक चांस बाकी है, क्योंकि एक पेनल्टी अभी बाकी थी और अगर वो पेनल्टी गोल हो जाए तो फिर इक्वल हो जाना था। लेकिन ये जो उम्मीद थी ये 1 या 2 मिनट ही बाकी रही अनटिल के अगली पेनल्टी लगी। तो अगली पेनल्टी का रिजल्ट आपको पता है। तो ये वो मोमेंट है जब इटली जो है ना वो जीत चुका था, और वो जो उम्मीद पिछली सेव से बनी थी इंग्लैंड को या हुई थी, वो अब खत्म हो चुकी थी। अम, जाहिर है इस तरह के इवेंट जो है बहुत सारे लोग टीवी पे देखते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय करते हैं। हर घर में हमने भी ऐसे किया, बच्चों के साथ मिलके सबने ये देखा मैच। बल्कि कल तो वो विंबलडन का भी फाइनल था और ये भी था। तो ऑलमोस्ट पूरा दिन स्पोर्ट्स के पे ही गुजरा, तो अच्छा टाइम गुजरा बच्चों के साथ, ये मैच देखे दोनों। यूके में तकरीबन 30 to 35 मिलियन लोगों ने अपने फैमिलीज के साथ या घरों में दोस्तों के साथ मिलकर ये मैच देखे। और जब घर में हम मैच देखते हैं तो ज़ाहिर है फुटबॉल का मैच जो सबसे ज्यादा व्यूअरशिप अट्रैक्ट करता है एज कम्पेयर टू अदर गेम्स। तो घर में आप फुटबॉल का मैच देख रहे हो तो ज़ाहिर है घर में चाय पीना, और फिर इसका रिलेशन बनता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी से। तो मेन टॉपिक हमारा आज का ये मैच या स्पोर्ट्स नहीं है, बल्कि ये है कि घर में जब आप मैच देखते हैं, 30 to 35 मिलियन लोग घर में बैठ के इस तरह का बड़ा इवेंट इंजॉय करते हैं, तो वो जाहिर है सबसे कॉमन चीज जो होती है ना वो होती है कि आप चाय बनाते हैं। जैसे ही हाफ टाइम स्टार्ट हुआ, हर बंदा जो 40-50 मिनट पहले सोफे में बैठ के बोल बोल के एक्साइटमेंट में तो जैसे ही हाफ टाइम आया तो जल्दी से भागते हैं कि भी चलो भी चाय बना के लाए, चाय ये कॉफी बना के लाए। अब वो बनानी कैसे? आपने अपनी केटल में ½ लीटर या 3/4 जितना भी पानी डाला और उसको बटन प्रेस कर दिया। बेचारी केटल जाने कि उसने वो जो 5-10 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी को 100 डिग्री पे लेके जाना है 2 मिनट में या 1 मिनट में। तो वो ज़ाहिर है उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो एक केटल जो एवरेज जो है ना 2-3 या 4 हजार वॉट तक पावर यूज करेगी आपकी उस 1 या 2 मिनटों में। अब इमेजिन करें कि 1 मिलियन लोग सिर्फ यूके में, बल्कि इमेजिन करें, बल्कि इन रियलिटी 1 मिलियन से ज्यादा लोग जैसे हाफ टाइम स्टार्ट होता है ना तो उस वक्त अपनी केटल जाके ऑन कर देते हैं कॉफी या चाय बनाने के लिए। अगर 1 मिलियन भी ऑन करें तो 1 मिलियन जो है ना हर केटल ऑन एवरेज 3 हजार वॉट यूज करेगी। तो आपकी ग्रिड पे अच्छा खासा प्रेशर आ जाएगा, और वे ये प्रेशर ऑल ऑफ ए सडन आएगा। यानी 2-4 मिनटों में, 5 मिनटों में 1 मिलियन कैटल ऑल ऑफ ए सडन सेम टाइम पे ऑन हो गई है यूके में। तो यूके का ग्रिड सिस्टम पे ऑल ऑफ ए सडन 3-4 या 5 हजार मेगावाट का प्रेशर एक्स्ट्रा आ जाएगा। यानी अगर ग्रिड अभी प्रोड्यूस कर रहा था 40 हजार मेगावाट, तो हो सकता है अभी 45 हो जाए, या अगर वो 20 कर रहा था तो हो सकता है 24-25 हो जाए। अब वो चंद मिनटों में जो 3-4 या 5 हजार मेगावाट की ऑल ऑफ ए सडन डिमांड आई है, उसको पूरा कैसे करना है? अब जाहिर है बिजली आपकी प्रोड्यूस हो रही है पीछे, वो तो फिक्स्ड है, या वो पानी से आ रही है, या वो कोयले से आ रही है, या वो गैस से आ रही है, या वो न्यूक्लियर से आ रही है। ठीक है। सोलर और वो सोलर तो खत्म हो गया, वो तो मैच तो यूजुअली शाम को या रात को होते हैं। भैया हाइड्रो से आ रही है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऑल ऑफ ए सडन जो है ना वो हाइड्रो तो हवा तेज चलना शुरू हो जाए, या आप कोई ऐसा तरीका करें कि जो है ना बाकी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इस डिमांड को पूरा करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो तरीका वो है जो हम पाकिस्तान में यूज करते हैं कि अभी ठीक है बैठे रहो आराम से, वापडा वाले डिमांड आएगी कोई ना कोई ग्रिड स्टेशन ट्रिप हो जाएगा, वो लोड शेडिंग हो जाएगी और खुद ही बैलेंस आउट हो जाएगा। दूसरा तरीका जो है ना वो मुश्किल तरीका है, यानी वो ये है कि आपने लोड शेडिंग नहीं करनी, हमने लोगों को पता भी नहीं लगने देना कि डिमांड आई है या नहीं है। बहुत सारे लोगों को यूके में पता नहीं हुआ कि अच्छा भी जब मैच देखते हैं तो वापडा वालों या यहाँ पे जो यूके का जो ग्रिड स्टेशन है उन उन बेचारों पे क्या गुजरती होगी। वो इस तरह के इवेंट को पहले ही कई दिन पहले से प्लान करके प्रिडिक्ट कर चुके होते हैं कि हमारी कितनी डिमांड बढ़ेगी, और उस वो प्रिडिक्ट करने के लिए अपना पुराना डाटा यूज करते हैं, प्लस वो लोगों का ट्रेंड देखते हैं कि इस दफा लोग इस इवेंट को कैसे एंजॉय करेंगे और उसका इम्पैक्ट हमारी पावर कंजम्पशन पे या जनरेशन पे क्या हो सकता है। तो अब एक तो फैक्टर ये था कि आपने प्रिडिक्ट कर लिया और आपने देखा कि फॉर एग्जांपल कि 5 हजार डिमांड जो है ना वो बढ़ जाएगी उस वक्त, उस घंटे या 2 घंटे के दौरान 5 हजार वॉट हमें एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने होंगे। अब एक तो तरीका मैंने पाकिस्तान वाला बताया कि भी ठीक है खुद ही सिस्टम में ट्रिप श्रिप होकर मैनेज कर लेगा, लोड शेडिंग हो जाएगी। दूसरा तरीका यह कि अब आपने उसको मैनेज करना है, वो मुश्किल तरीका है। उसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है, ये वेल्स में एक है इलेक्ट्रिक माउंटेन्स या डिनोरविक पावर स्टेशन।
وہ کیا کرتے ہیں کہ لیک سے پانی اٹھاتے ہیں پمپ کر کے, ماؤنٹین کے اوپر ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ تالاب پونڈ, اس کو فل کر لیتے ہیں, 5-6 گھنٹے لگتے ہیں اس کو فل کرنے کے لیے. لیکن جب یہ فل ہو جاتا ہے تو اب آپ کا وہ گریڈ اسٹیشن جو ہے نا یہ ریڈی ہے پاور جنریٹ کرنے کے لیے. جیسے ہی آل آف اے سڈن ڈیمانڈ آئی, انہوں نے یہ جو یلو کلر کی بڑی سی یہ ہے, یہ بڑا ہیوی ہے, اٹس لائک اے ٹیپ, یعنی آپ نے پانی واش روم میں گیا ٹیپ آن کیا, آپ نے اس کو نیچے کیا اور آپ کا جو ہے نا 600 میٹر اوپر سے یہ ٹاپ کے اوپر پانی اکٹھا ہوا ہے اس پونڈ کے اندر, اس نے نیچے آنا ہے 600 میٹر ہائٹ سے. جب وہ نیچے آئے گا تو دیر از اے ہیوج اماؤنٹ آف پریشر آن دس ٹربائن, ٹربائن گھومے گی تو وہ بجلی پروڈیوس کرے گی. تو اگر پریشر آیا تو ود ان 10 to 15 سیکنڈس یہ والا پاور اسٹیشن آپ کو 350 سے 400 میگا واٹ امیڈیٹلی ود ان 10 سیکنڈز آپ کے گریڈ میں انجیکٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, اب یہ طریقہ کار ایفیشینٹ نہیں ہے کیونکہ آپ نے پانی پہلے اوپر چڑھایا, اوپر چڑھانے کے لیے سپوز آپ کو 4 یونٹ لگے پاور کے, جب وہ نیچے آئے گا سیم پانی جب وہ اس نے نیچے آ کے بجلی جنریٹ کرنی ہے تو 3 یونٹ دے گا, یعنی 4 لگے واپس آئے 3, 1 یونٹ ضائع ہو گیا, تو اٹس ناٹ ایفیشینٹ. لیکن یہ ہماری پرائورٹی ہے کہ جب سر جائے گی تو اس کو پورا کرنا ہے, تو اس ایشو کو یہ ہینڈل کر دیتا ہے, یعنی پیک آورز میں ہمیں ٹرپ نہیں ہونے دیتا, لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی پڑتی, یہ پیک آور کا مسئلہ حل کر دیتا ہے. ایک دفعہ یہ تالاب بھر لیا 5 گھنٹے کنٹینیوس یہ پاور دیتا رہے گا, جب خالی ہوگا اگلے دن وہ کیا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جب ڈیمانڈ کم ہوئی اس وقت دوبارہ اسی ٹربائن کو جس نے بجلی بنائی تھی اسی کو ریورس میں چلاتے ہیں, تو وہ ایز اے پمپ اس کو دوبارہ بھر دیتی, 6 گھنٹے بعد بھر کے دوبارہ یہ جنریشن کی ریڈی ہوتی ہے. یہ سائیکل ڈیلی بیسس پہ چلتا ہے, جب ڈیمانڈ نہیں ہوتی وہ بھر لیتے ہیں, جب ڈیمانڈ آتی ہے دن میں رات کو شام کو جب بھی تو وہ اس کو پاور جنریٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو طریقہ یہ ہو گیا. اب یہ فرق ہے, جس ہائیڈرو الیکٹرک ہے لیکن فرق ہے, یہ پمپ ہائیڈرو الیکٹرک ہے اور یہ کانسیپٹ نیا نہیں ہے, یہ 60-70 سال پرانا کانسیپٹ ہے. ایون کہ یہ والا پاور پلانٹ بھی 70s میں بنا اور 80s کے ارلی سے چل رہا ہے اور کنٹینیوسلی چل رہا ہے. ہمارے ہاں جو تربیلا یا منگلا ہے نا اس میں ہم بیسیکلی ریلائی کر رہے ہوتے ہیں انٹیک جو ہماری پیچھے سے دریاؤں سے آ رہی ہوتی ہے, وہ ہم اکٹھے کرتے ہیں, ڈیم بنا کے اس میں سٹور کرتے ہیں اور پھر اس کو مینج کر کے سٹورڈ واٹر کو مینج کر کے ٹربائن چلا کے ہم بجلی پروڈیوس کرے. تو اگر بارشیں کم ہوئی, انٹیک کم ہوئی تو ہمارا واٹر لیول نیچے آ جائے گا اور بجلی ہم کم پیدا کریں گے. لیکن اس میں ہمیں تھوڑی سی لیک چاہیے, اس لیک سے پانی پمپ کر کے اوپر لے گیا اور واپس لے آیا. دوسرا کانسیپٹ یہ فیڈلرز فیری پاور پلانٹ ہے, کول بیسڈ پاور پلانٹ ہے. مانچسٹر سے ہم کون سا شہر ہے, مانچسٹر سے لیورپول کی طرف جائیں تو رستے میں آتا ہے. اب اس کو میں نے وزٹ کیا تھا, مجھے چانس ملا تھا 2017 میں, 4 سال ہو گئے. اس وقت یہ کول بیس تھا مینلی, اور کول یوکے میں نارملی باہر سے آتا ہے, یہاں کا لوکل کول ختم ہو گیا ہے. اور پلان یوکے کا گورنمنٹ کا یہی تھا کہ اس وقت کے بھی ہر ڈریکس اور یہ جو فیڈر انہوں نے ڈیٹس دی تھی کہ ہم نے 2021 24 23 تک کول جنریشن زیرو کر دینی کیونکہ وہ پولوشن کا فیکٹر ہے. لیکن یہ پورے مطلب ہاف اے دن کا ٹیکنیکل ٹور تھا, بہت ساری چیزیں دیکھی. یہ ہم نے یہ پائپ پکڑا ہوا ہے, یہ والا جو اوپر والی پکچر میں, تو یہ مطلب دکھاتا ہے کہ وہ سٹیم جو ہے نا کس طرح کے پائپس میں کتنے یہ تھک پائپ ہوتے ہیں جن کے تھرو وہ آپ کی اس میں جاتی ہے ٹربائن میں سٹیم لے کے, ہاٹ جو ہے 1500-1600 ڈگری سینٹی گریڈ والی. تو پھر اس کو کیسے, خیر یہ ٹیکنیکل چیزیں ہم اس میں نہیں جاتے. کمنگ ٹو دا پوائنٹ, تو اس پلانٹ میں ایک مزے کی چیزوں نے دکھائی, وہ تھی اس کا ایمرجنسی. اگر آپ کو آل آف اے سڈن ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے گریڈ کے اوپر, تو وہ کیا کرتے تھے, انہوں نے بڑا سا جنریٹر رکھا ہوا تھا ایک سائڈ پہ پاور پلانٹ کے ساتھ جو گیس سے کنیکٹڈ تھا. تو اگر ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے تو انہوں نے اس گیس والے پاور جنریشن والے سسٹم کو اس کو نا جنریٹر کو آن کر دینا, تاکہ وہ جو اگر 2-4 گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے ڈیمانڈ بڑھی ہے نا تو وہ گیس پہ وہ بجلی پروڈیوس کر کے نا انجیکٹ کر دیتے تھے گریڈ میں. تو اس طرح کے بیک اپ پلان انہوں نے آلموسٹ ہر پاور اسٹیشن پہ رکھے ہوتے ہیں کہ اگر ڈیمانڈ بڑھ جائے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو ایک یہ طریقہ ہو گیا. پھر ابھی یہ ایک نئی چیز ایمرج ہو رہی ہے, جو 2020 تھا نا, وہ یوکے کی کہہ رہے ہیں کہ جو بیٹری سٹوریج کا نا سب سے اچھا ایئر تھا. یعنی اس ایئر میں تقریباً 1.6 گیگا واٹ کی سٹوریج کے پلان جو تھے نا وہ اپروو ہوئے اور ان پہ کام ہوا, اور بائی اینڈ آف 2021 1.6 گیگا واٹ سٹوریج کیپیسٹی کے پلانٹ ان آپریشن ہوں گے. ابھی بھی کچھ ہیں, اور 16 گیگا واٹ جو ہے نا اس کے
اس کی پلاننگ پرمیشن جو نا پائپ لائن میں ہے، یعنی اگلے چند سالوں میں 16 گیگا واٹ تک یہ کیپیسٹی چلے جائے گی کہ ہم بجلی بنا کے سٹور کر سکیں گے بیٹریوں میں. ہوتا یہ ہے کہ سولر پینل جو ہیں وہ دن کے ٹائم پروڈیوس کرتے ہیں. اب یہاں پہ بیٹری، پاکستان میں تو بیٹریوں کا کانسیپٹ ہے کہ سولر پاور نے دن کو بیٹری بھی چارج کی اور گھر میں یوز بھی ہوئی، اور اگر ان دو سے بچ بھی گئی تو آپ نے گریڈ کو بھی دے دی اگر آپ گریڈ سے بھی کنیکٹڈ ہیں. لیکن یو کے میں جو گھروں میں نارملی سولر پینل ہیں یا کمرشل ہیں وہ بیٹریاں نہیں رکھتے، آپ یوز کرتے ہیں، باقی آپ کی گریڈ کو جا رہی ہے، بیٹری کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اب ونڈ پاور ہے، سولر پاور ہے، یہ جو نیچرل ریسورسز ہیں، ان سے بجلی کئی دفعہ زیادہ بن رہی ہوتی ہے، کئی دفعہ تھوڑی بن رہی ہے. جب زیادہ بن رہی ہے تو آپ کے پاس اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے تو وہ ضائع جا رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ بیٹری کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ کامن ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ان دونوں طریقہ کار سے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیے ہیں، یہ والا اور یہ والا، اس سے زیادہ بہتر اور اچھے سولوشنز ہیں اور یہ زیادہ آپٹیمائزڈ ہیں. تو یہ کانسیپٹ بڑا کامن ہوتا جا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ اگر ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو بورو کر سکتے ہیں، یعنی امیجن کریں جیسے پاکستان میں ہے کراچی الیکٹرک اور اسلام آباد الیکٹرک اور بہت سارے الیکٹرک کے وہ بنے ہوئے یونٹ، یہ مختلف سسٹم آپس میں جو ہے نا ڈیجیٹلی کنیکٹ کر دیے جائیں اور یہ سسٹم ٹو سسٹم کمیونیکیشن ہو. کراچی کو ظاہر ہے سحری ٹائم یا افطاری ٹائم باقی ملک سے آدھا گھنٹہ میرے خیال میں بعد میں ہوتا ہے، تو اب اس وقت تک سپوز لاہور اسلام آباد میں وہ سحری افطاری کا پیک ٹائم گزر چکا ہے، اب کراچی کو ضرورت ہے تو وہ سسٹم خود ہی پوچھے کہ بھی میری جو ہے نا ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، میرے پاس بجلی جو ہے نا وہ اتنی ہے، مجھے 200 ایکسٹرا چاہیے. تو پتا چلا کہ بھی لاہور والا سسٹم نے اس کو 100 میگا واٹ بورو کر دی، اور ادھر سے اسلام آباد نے بھی کہا بھی میرے پاس بھی 200 ایکسٹرا ہے، نہیں یوز ہو رہی، تو آپ سسٹم نے خود ہی ان سے بورو کر لی. اور اگلے کسی ٹائم پہ جو ہے نا کراچی کے پاس ایکسٹرا ہوگی تو وہ لاہور یا ان کو، تو یہ سسٹم امریکہ میں شاید یوز ہو رہا ہے یا کسی ٹائم پہ ٹرائی ہوا تھا، مجھے نہیں پتا کہیں اور، میں نے اس پہ زیادہ ریسرچ نہیں کی، ہو سکتا پاکستان میں بھی یہ کرتے ہوں ایسے. لیکن اگر نہیں بھی کرتے تو یہ آٹومیٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے یونٹ جو ہے نا ریجنز کے بنا کے ان کو اس طرح سے آٹومیٹ کریں کہ بھی اگر ایک ایریا میں ڈیمانڈ بڑی ہے نا تو دوسرا ایریا اس کو بجلی بورو کر دے آدھے گھنٹے یا جتنی دیر اس کو ڈیمانڈ ہے، تو پھر اسی طرح وہ ریورس میں ہو جائے، اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے طریقے ہیں لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے. اب پاکستان میں گورنمنٹ کو اور واپڈا کو چاہیے کہ مل کے بیٹھ کے دیکھیں، اس پہ سوچیں. گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ تھوڑی انویسٹمنٹ دیں، انویسٹ کریں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے نا حل ہو سکے. آج کل یہ دوبارہ پھر آنا شروع ہو گیا اور اس میں انوویٹ کریں، مطلب یہ نہیں کہ جیسے یہ طریقہ کار ہیں یہ بڑے پرانے ہیں، یہ اب شاید ان پہ ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے. یہ بیٹری والا ہے، یہ کانسیپٹ نیا آ رہا ہے، یا یہ بوروئنگ والا کانسیپٹ ہے، یعنی ہم ٹیکنالوجی کے تھرو بہت سارے مسئلے جو ہے نا بڑی چھوٹی سی چیز کر کے ایک بڑے مسئلے کو چھوٹا کر سکتے ہیں. یعنی اگر لوڈ شیڈنگ ہو سکتا ہے آن ایوریج 2 سے 3 گھنٹے ہوتی ہے، اور ہم یہ بورنگ والا کانسیپٹ امپلیمنٹ کر کے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کر کے اس کو 2 گھنٹے سے آدھے گھنٹے تک لے ہیں، تو یعنی ہم نے کوئی خاص ایفرٹ نہیں کیا، ہم نے صرف ٹیکنالوجی کی بیس پہ اس مسئلے کو کسی حد تک کم کر لیا ہے. اور پھر لوگوں میں اویئرنیس بھی ہونی چاہیے کہ بھی کیا کیا طریقہ کار ہیں، بجلی کیسے سیو کر سکتے ہیں. جو گرین الیکٹریسٹی ہے جو سولر پینل سے یا ونڈ سے آتی ہے، ان کو ان سب کانسیپٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اس پہ ظاہر ہے اب کافی کامن ہو رہی ہے، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں مزید لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرے، سپورٹ کرے ان چیزوں کو کرنے کے لیے. تو یہ مسئلہ کافی حد تک جو ہے نا اور بہتر ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. تو پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.